بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7، صفحہ نمبر 148۔ الاسد نے بوٹ کنارے سے لگا کر روک دی اور کیبن سے نکل کر باہر آ گیا، اور پھر وہ سب اس کے کہنے پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ اوپر ایک ہال جیسا کمرہ تھا جہاں بے شمار افراد موجود تھے۔ ان تمام افراد نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہال میں بے شمار سامان بکھرا پڑا تھا، جن میں ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں کے پرزے، ان کے انجن اور ان کی باڈیوں کے مختلف پارٹ شامل تھے۔ ایک حصے میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنی ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ 3-4 میزیں ایک ساتھ جوڑ کر رکھی ہوئی تھی، جن پر ریڈیو، ٹرانسمیٹر اور ایسے ہی کئی الیکٹرانکس پرزے موجود تھے۔ تمام افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی الیکٹرانکس کے سامان کے ساتھ جڑا کام کرتا دکھائی دے رہا تھا، کوئی گاڑیوں کے پرزے کھولنے اور کاٹنے میں مصروف تھا، اور کوئی لیبارٹری والے حصے میں بیکرز اور شیشے کی مخصوص بوتلوں میں رنگ برنگے محلولوں پر ریسرچ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ گڈ شو! یہ تو اچھا خاصا کباڑ خانہ دکھائی دے رہا ہے، جہاں دنیا بھر کا کباڑ بھرا ہوا ہے۔ عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی کاٹ کباڑ سے ہی ہم اپنے کام کی چیزیں بناتے ہیں پرنس۔ نیچے تم نے جو شیشے کے کیپسول دیکھے ہیں، وہی ہماری سی شپس ہیں، جو آبدوزوں کی طرح سمندر کے نیچے تیر سکتی ہیں، اور ان سی شپس کو کوئی راڈار اور ٹریکر چیک نہیں کر سکتا۔ الاسد نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ شو، ریئلی گڈ شو۔ اسے کہتے ہیں کام کرنا۔ پرانی اور خراب ہونے والی چیزوں کو نئے اور جدید رنگ میں ڈھالنا ہی فن ہے، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ انہیں اوپر آتے دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد اپنے کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور پھر الاسد کے اشارے پر وہ سب ان کے پاس آ گئے، اور الاسد عمران اور ان کے ساتھیوں کا اپنے ساتھیوں کا ذکر اور اس کے ساتھیوں سے تعارف کرانے لگا۔ تعارف کرانے کے بعد الاسد انہیں سائیڈ میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا، جسے سٹنگ روم کے طرز پر سجایا گیا تھا۔ یہ کمرہ انسانی ہاتھوں سے تراشا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں دیواروں پر کئی کمروں کے دروازے تھے، جو الاسد اور اس کے ساتھیوں نے اپنی رہائش کے لیے بنائے رکھے تھے، اور انہوں نے اسے خفیہ اڈے میں واقعی اپنی ضرورت کا سامان جمع کر رکھا تھا۔ اڈے میں لائٹ کے انتظام کے لیے انہوں نے بیڑیاں لگا رکھی تھی، جنہیں وہ سمندر کے پانی سے ایک ٹربائن چلا کر چارج کرتے رہتے تھے۔ دیکھنے میں یہ اڈا کباڑ خانے جیسا تھا، لیکن وہاں ان سب نے اپنی سہولیات اور نئی نئی ایجادات کے لیے سب کچھ جمع کر رکھا تھا۔ ان سب کو سیٹنگ روم میں لا کر الاسد باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ٹرے تھا، جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس نے ٹاپو کی طرف آتے ہوئے اپنے پاس موجود ٹرانسمیٹر سے اپنے ساتھیوں کو اپنی اور اپنے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اطلاع کی۔ پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اس کے ساتھیوں نے الاسد، عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ کھانے میں سبزی اور دال تھی، جس کا ذائقہ خاص نہیں تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے ان سب نے الاسد کے ساتھ شیئر ہو کر کھایا، اور پھر الاسد ان سب کے لیے چائے بنوا کر لے آیا، اور وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اب بتائیں پرنس، آپ کب اسرائیل جانا چاہتے ہیں؟ الاسد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ اگر ابھی لے جا سکتے ہو تو ابھی لے چلو، اور میرے ساتھی تیار ہیں، عمران نے کہا۔ جیسا آپ کہیں۔ ہماری سی شپس تیار ہیں، ہم آج ہی نکل چلتے ہیں، الاسد نے کہا۔ سی شپس سے ہم اسرائیل کے کس حصے میں جائیں گے؟ کیا سی شپس کو لنگر انداز کرنے کے لیے تم نے کسی خاص مقام کا انتخاب کر رکھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم اسکندریہ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرف آرشلم نامی ایک صحرا ہے، جسے انتہائی خوفناک اور ناقابل عبور صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس صحرا کی دوسری طرف اسرائیلی فورس کا ایک بیس کیمپ ہے۔ ہم صحرائی علاقے میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک طویل ترین سرنگ سے گزرتے ہوئے شمالی پہاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں بھی بے شمار سرنگیں ہیں،
جو صدیوں پرانی ہیں، لیکن ہم نے انہیں دریافت کر لیا ہے، اور انہی سرنگوں کے راستے ہم اسرائیل کے ایک قصبے راہبہ پہنچ جاتے ہیں۔ قصبے سے ہم پھر جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ الاسد نے جواب دیا، تم نے صحرا کی جس سرنگ کی بات کی ہے، کیا وہ اتنی طویل ہے کہ ہم اس سے گزر کر سارا ریگستان بغیر کسی خطرے کے عبور کر سکیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں، وہ سرنگ بھی پہاڑی سرنگوں کی طرح صدیوں پرانی ہے، جو ریگستان کے نیچے سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ 100 سالہ ہونے کی وجہ سے سرنگ جگہ جگہ سے بند ہو گئی تھی، لیکن جب ہم نے سرنگ دریافت کی تو ہمارے لیے یہ انتہائی محفوظ اور خفیہ راستہ بن گیا۔ یہ سرنگ اسکندریہ کے بادشاہی دور میں صحرائی طوفانوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی، تاکہ اس سرنگ کے راستے سے یروشلم اور دوسرے علاقوں میں محفوظ انداز میں پہنچا جا سکے، ورنہ صحرائی طوفانوں کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ سرنگ بنانے میں نہ جانے کتنا وقت لگا تھا، لیکن بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سرنگ کے بارے میں بھی کبھی نہ کوئی کہانی سنی گئی تھی، اور نہ ہی اس سرنگ کے حوالے سے کسی کو کچھ معلوم تھا۔ اسرائیلی بھی اس طویل ترین سرنگ سے ناواقف تھے، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اس سرنگ پر کام کیا، اور ہم نے اس سرنگ کو جدید اور ہوادار بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں روشنی کا بھی انتظام کر لیا ہے، تاکہ ہم صحرائی طوفانوں اور خاص طور پر اسرائیلی فورس سے بچتے ہوئے صحرا کراس کر جائیں۔ اس میں ہمیں وقت تو بہت لگا، لیکن آخر کار ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب صحرائے آرشلم کے نیچے دنیا کی سب سے بڑی طویل سرنگ موجود ہے، جس کے بارے میں سوائے ہمارے کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ ہم نے اس سرنگ کی حفاظت کے لیے بھی بہت کام کیا ہے۔ اس سرنگ کی سیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے سرنگ میں ایسے آلات بھی لگا دیے ہیں کہ اگر اسرائیلی فورس سائنسی آلات بھی لے کر آ جائے تو وہ اس سرنگ کا پتہ نہیں چلا سکیں گے۔ الاسد نے جواب دیا، ویل ڈن الاسد، تم نے تو واقعی کمال کر دیا ہے۔ صحرائے آرشلم کے نیچے سرنگ تلاش کرنا اور اس کی حفاظت کا کام کرنا انتہائی دل گردے کا کام ہے، جو تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے مل کر پورا کیا ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو تم اور تمہارے ساتھی دنیا کے ہیرو بن جاؤ گے۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اور میرے ساتھی اسرائیل کے تسلط سے فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور فلسطین سے یہودیوں کو نکال کر ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں، جو وہ بیت المقدس پر قبضہ کر کے اسے ہیکل سلیمانی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہم تمام فلسطینیوں کے جذبات ایک جیسے ہیں، اور ہر فلسطینی بیت المقدس کو بچانے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کو تیار ہے۔ الاسد کہتا چلا گیا، صرف فلسطینی ہی نہیں، دنیا کا ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اور شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہو جو یہودیوں کے ان ناپاک اور بہیمانہ اقدام کی حمایت کرے۔ تم بے فکر رہو، تمہاری اور ان مسلمانوں کی قربانی ایک روز ضرور رنگ لائے گی، اور یہودی نہ صرف اپنے عزائم میں ناکامیاب ہوں گے، بلکہ بیت المقدس چھوڑنے کے لیے بھی ایک روز انہیں مجبور ہونا پڑے گا۔ عمران نے کہا، انشاءاللہ۔ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، اب آپ کیا مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ اسرائیل کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے مجھے پاکیشیہ سے کال کی تھی اور مجھ سے صرف یہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آنے والے 4 ساتھیوں کو بحفاظت اسرائیل پہنچا دوں۔ آپ کا اس طرح اچانک اسرائیل آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی اسرائیل آتے ہیں، اسرائیل کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس بار اسرائیل نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو فوری طور پر یہاں آنا پڑا؟ الاسد نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں بتانا ضروری ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، اگر آپ مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں۔ الاسد نے کہا، بات مناسب اور نامناسب ہونے کی نہیں ہے، اصل میں تفصیل بتانے کے لیے مجھے مسلسل بولتے رہنا پڑے گا۔ میں اس وقت بری طرح سے تھکا ہوا ہوں، پہلے سی شپ کا سفر، پھر رات بھر جاگ کر موٹر بوٹ کا سفر۔ جس طرح میں تھکا ہوا ہوں، اس طرح بولتے بولتے میری زبان بھی تھک جائے گی۔ میں ریسٹ کر کے اپنی تھکاوٹ تو دور کر لوں، لیکن میری زبان تھک گئی تو پھر میرے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا، اور میرے ساتھی میری خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے۔ پھر یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ میں ان سے شاید ناراض ہوں، یا میں نے اپنے منہ میں کنگیاں ڈال لی ہیں۔
یا پھر عمران بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے تمہاری زبان نہیں تھکی؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھکی تو ہے لیکن تم پاس بیٹھی ہو اس لیے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، عمران نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ تو بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہوں اس سلسلے میں بھی آپ کے کسی کام آ سکوں، الاسد نے کہا۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شادی؟ نہیں، ہم جہادی ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم شادیاں نہیں کرتے، الاسد نے کہا۔ گڈ، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ عمران نے پوچھا تو الاسد حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کیسے؟ الاسد نے اسی انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے تمہارے ساتھ کتنے افراد ہیں جو الاسد کے لیے کام کرتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ آدمیوں کی فکر نہ کریں، الاسد کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے، میری تنظیم کے آدمی پورے اسرائیل میں موجود ہیں اور بعض اسرائیل میں اہم عہدوں پر فائز ہیں جو بظاہر اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کی تمام تر وفاداریاں الاسد کے لیے ہوتی ہیں، الاسد نے کہا۔ گڈ، تب تو واقعی تم ہمارے کام آ سکتے ہو، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی پرنس کہ الاسد اور الاسد تنظیم آپ کے جیسے عظیم انسان کے کسی کام آ سکیں، الاسد نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام عظیم نہیں عمران ہے بھائی، مجھے عظیم بنا کر میرا کسی سے بنا بنایا رشتہ نہ بگاڑو ورنہ اس کا کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا، عمران نے کن اکھیوں سے جولیا اور تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور الاسد کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہنس پڑا۔ بتائیں آپ کا مشن کیا ہے؟ الاسد نے پوچھا۔ کاپر ہیڈ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ کاپر ہیڈ اسرائیل کی ایک سیکرٹ ایجنسی ہے جو بے حد باوسائل اور طاقتور ایجنسی ہے، اس کا سربراہ کرنل ڈراس ہے جو خود کو کاپر ہیڈ جیسا زہریلا ناگ سمجھتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بار جس کا دشمن بن جائے اسے ہلاک کرنے تک چین نہیں لیتا، الاسد نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کرنل ڈراس تک پہنچنا ہے تو؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن آپ اس تک کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ الاسد نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، عمران نے کہا۔ کرنل ڈراس انتہائی کائیاں آدمی ہے، وہ بہت کم نظر آتا ہے، اکثر خفیہ رہتا ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی حفاظت کا فل پروف انتظام کر کے جاتا ہے، الاسد نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ کرنل ڈراس کہاں رہتا ہے یا کاپر ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آج تک مجھے اس کے ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن کا پتہ نہیں چل سکا، الاسد نے کہا۔ پھر تو تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، میں یہاں کاپر ہیڈ کے خلاف کام کرنے آیا ہوں، جب تمہارے پاس کاپر ہیڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے تو پھر میرے تم بلا کس کام آ سکتے ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا، اور پھر اس نے الاسد کو اپنے اسرائیل میں جانے کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی۔ تفصیل سن کر الاسد گہرے خیالوں میں گم ہو گیا۔ ایک آدمی ہے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، چند لمحے سوچنے کے بعد الاسد نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کون ہے وہ اور وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام جوالفرڈ ہے اور وہ آرشیلم بیس کیمپ میں موجود ہے، الاسد نے کہا۔ اوہ، کیا وہ تمہارا آدمی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا اس کا تعلق الاسد سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ کاپر ہیڈ کے لیے کام کرتا ہے، آج کل وہ آرشلم میں موجود بیس کیمپ میں جو آرشلم بیس کیمپ کہلاتا ہے وہاں میرا بھی ایک آدمی موجود ہے، اس نے چند روز قبل مجھے رپورٹ دی تھی کہ بیس کیمپ میں ایک نیا شخص آیا ہے جس کا نام جوالفرڈ ہے، اسے خصوصی طور پر آرشلم بیس کیمپ میں بھیجا گیا ہے اور چونکہ وہ خصوصی طور پر وہاں تعینات ہوا ہے اس لیے اسے بیس کیمپ کے انچارج کرنل ڈورسن کا نائب بنا دیا گیا ہے، اور جوالفرڈ نے حیرت انگیز طور پر ہی چند ہی روز میں بیس کیمپ کا سارا انتظام سنبھال لیا ہے۔ اس کی موجودگی سے کرنل ڈورسن کو بھی بے حد ریلیف مل گیا ہے اور وہ اکثر جوالفرڈ کو اپنی جگہ بیس کیمپ کا انچارج بنا کر اسرائیل چلا جاتا ہے اور کئی روز واپس نہیں آتا۔ جوالفرڈ کو اس بیس کیمپ کا انچارج کس کے کہنے پر اور کیوں بنایا گیا ہے اس کے بارے میں میرا آدمی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے ایک روز جوالفرڈ کو ایک پہاڑی غار میں جاتے دیکھا تو میرا ساتھی اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب جوالفرڈ غار کے اندر چلا گیا تو میرا ساتھی غار کے دوسرے راستے سے غار میں داخل ہو کر ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ جوالفرڈ کو
کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اور پھر میرا ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جوالفورڈ غار میں آ کر ایک جدید ٹرانسمیٹر پر کرنل ڈراس سے بات کر رہا تھا، جو کاپر ہیڈ کا چیف ہے۔ اسے کرنل ڈراس سے باتیں کرتا دیکھ کر میرا ساتھی سمجھ گیا کہ جوالفورڈ کاپر ہیڈ کے لیے ہی کام کرتا ہے اور کرنل ڈراس کی ہدایت پر اس کیمپ میں پہنچا ہے۔ الاسد نے کہا، اگر جوالفورڈ کاپر ہیڈ کے لیے کام کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہو سکتا ہے کہ اس کا محض کاپر ہیڈ سے تعلق ہو اور کرنل ڈراس نے اسے بیس کیمپ میں کسی انکوائری یا کسی خاص مقصد کے لیے بھیج دیا ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جوالفورڈ کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہو، لیکن کاپر ہیڈ کی فورس کی سربراہ لیڈی فونڈا ہے، وہ ضرور جانتی ہے کہ کاپر ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ الاسد نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھی نے جوالفورڈ کو ٹرانسمیٹر پر کئی بار لیڈی فونڈا سے بات کرتے سنا ہے۔ وہ لیڈی فونڈا کا منگیتر ہے اور لیڈی فونڈا کا تعلق ڈائریکٹ کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر سے ہے۔ اگر ہم جوالفورڈ کو قابو کر لیں اور اس سے لیڈی فونڈا کا پوچھ کر اس تک پہنچ جائیں تو لیڈی فونڈا ہمیں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر، میرا مطلب ہے کہ کرنل ڈراس تک پہنچا سکتی ہے۔ الاسد نے کہا تو اس کی بات سن کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جوالفورڈ تک پہنچنے کے لیے کیا ہمیں آرسلم بیس کیمپ میں جانا ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہمیں اسی بیس کیمپ میں ملے گا، الاسد نے جواب دیا۔ کیا بیس کیمپ میں جانا ہمارے لیے اتنا آسان ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہاں جانا ہمارے لیے آسان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوشش کی جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، الاسد نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لگتا ہے یہ بیس کیمپ تمہیں کافی کھٹکتا ہے اور تم اس بیس کیمپ کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو۔ عمران نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پرنس، مجھے ہی نہیں، تمام فلسطینیوں کو یہ کیمپ بے حد کھٹکتا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اس بیس کیمپ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ اس کیمپ کے خلاف کام کرنے کے لیے ہی میں وہاں اپنے ساتھیوں کو بھیج رہا ہوں، تاکہ ہم وہاں اتنے آدمی جمع کر لیں کہ ہم کسی بھی وقت بیس کیمپ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں۔ اگر یہ بیس کیمپ وہاں سے ہٹ جائے تو ہم فلسطینیوں کے لیے ارد گرد کے علاقوں میں صحرا سے ہٹ کر جانا بے حد آسان ہو سکتا ہے، الاسد نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنا سب سے پہلا ٹارگٹ اسی بیس کیمپ کو بنا لیتے ہیں۔ وہاں حملہ کر کے ہم بیس کیمپ کو تباہ کر دیں گے اور وہاں موجود جوالفورڈ کو بھی قابو میں کر لیں گے، جو ہمیں لیڈی فونڈا تک پہنچائے گا، اور لیڈی فونڈا ہمیں کرنل ڈراس تک لے جانے کا ذریعہ ہوگی۔ کیوں ساتھیو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ تنویر نے کہا، نہیں بھائی، تم کبھی کوئی بات غلط کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے بھی وہ مقولہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور جوروں کا بھائی ایک طرف۔ جوروں کے بھائی کی بات کسی بات کا جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا، عمران نے کہا۔ تو تنویر نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ باقی سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمران کی بات سن کر الاسد کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی۔ گڈ شو، ریئلی گڈ شو۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم واقعی اس بیس کیمپ کا تختہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے حامی بھر لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس بیس کیمپ کو ہر حال میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اس بیس کیمپ کی تباہی ہمارے لیے ہی نہیں، فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ الاسد نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا ہم بیس کیمپ تک اس سرنگ کے راستے پہنچ سکتے ہیں جو آرسلم کے صحرا کے نیچے موجود ہے؟ عمران نے اسے خوش ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، سرنگ آرسلم کی ان پہاڑیوں تک جاتی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان پہاڑیوں میں بہت سی سرنگیں ہیں جن سے گزر کر ہم بیس کیمپ کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں، الاسد نے بتایا۔ گڈ شو۔ اب یہ بتاؤ کہ بیس کیمپ میں تمہارے کتنے ساتھی موجود ہیں؟ میرے 4 آدمی وہاں موجود ہیں، الاسد نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان سے کام لیا جا سکتا ہے؟ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسا کام؟ الاسد نے چونک کر پوچھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، عمران نے اسی انداز میں کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ صحرائی سرنگ کتنی طویل ہے اور ہم اس کے ذریعے کتنی دیر میں آرسلم بیس کیمپ تک پہنچ سکیں گے، عمران نے پوچھا۔ سرنگ میں تیز رفتار جیپیں موجود ہیں، ہم ان جیپوں پر اگر
مسلسل اور تیز رفتاری سے سفر کریں تب بھی ہمیں 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ الاسد نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اب آرام کریں گے، شام ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ تب تک تم جو انتظامات کرنے ہیں کر لو، بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ عمران نے کہا تو الاسد ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم شام کو ملتے ہیں، الاسد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ الاسد نے انہیں سلام کیا اور پھر وہ تیز سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جوالفرڈ 4 ہیلی کاپٹروں کا اسکواڈ لیے تیزی سے صحرا ارسلم کی جانب بڑھا جا رہا تھا۔ چیف نے اسے بتایا تھا کہ اس نے جن افراد کو صحرائے ارسلم میں مارک کیا ہے ان کا تعلق پاک ایشیائی سیکرٹ سروس سے ہے اور ان کے ساتھ عمران ہے۔ تو جوالفرڈ کے جسم میں عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا نام سنتے ہی برق سی دوڑ گئی تھی۔ جوالفرڈ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اسے پہلے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ 6 انسان کون ہیں جو جان بوجھ کر موت کے صحرا میں خودکشی کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ صحرائے ارسلم میں داخل ہونا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس صحرا میں داخل ہونے والا صحرا کے خوفناک طوفانوں کا شکار ہو جاتا تھا، اور آج تک کسی ایسے انسان کا نام سننے میں نہیں آیا تھا جو صحرائے ارسلم میں داخل ہوا ہو اور زندہ بچ گیا ہو۔ چیف نے جب جوالفرڈ کو بتایا کہ صحرائے ارسلم میں داخل ہونے والے عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو پہلے تو جوالفرڈ کو عمران اور اس کے ساتھیوں پر بے حد ہنسی آئی، جو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے کے لیے صحرا میں آئے تھے۔ ان کا صحرا میں داخل ہونا صریحاً خودکشی ہی تھا، لیکن چونکہ جوالفرڈ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایسے کئی بڑے بڑے اور خوفناک صحرا سے گزر چکے ہیں جن سے گزرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عمران اور اس کے ساتھی صحرائے اعظم، جو دنیا کا طویل ترین اور گرم ترین صحرا تھا، کو بھی عبور کر چکے ہیں، تو جوالفرڈ نے کسی بھی قسم کا رسک لینے سے اجتناب کیا تھا اور چیف کے حکم پر فوراً بیس کیمپ سے طاقتور سپر ہاک ہیلی کاپٹر کا اسکواڈ لے کر نکل کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ صحرا کے ان حصوں میں میزائل برسا سکے جہاں سے عمران اور اس کے ساتھی صحرا میں داخل ہوئے تھے۔ صحرائے ارسلم میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی خوفناک طوفانوں سے ہلاکت طے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوالفرڈ بھی عمران اور اس کے ساتھیوں پر تباہ کن اور زہریلے میزائل برسا کر ان کو موت کو 100% یقینی بنا دینا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اگر صحرائی طوفانوں سے بچ بھی گئے تو وہ میزائلوں کی تباہی اور خاص طور پر ان میزائلوں سے پھیلنے والی زہریلی گیس کے اثر سے نہیں بچ سکیں گے۔ جوالفرڈ سب سے اگلی ہیلی کاپٹر میں سوار تھا۔ اس کے دائیں بائیں ایک ایک ہیلی کاپٹر تھا، جبکہ اس کے پیچھے بھی ایک ہیلی کاپٹر تھا۔ چاروں ہیلی کاپٹر انتہائی تیزی سے صحرا پر پرواز کر رہے تھے، اور صحرا میں اس وقت انتہائی طاقتور اور خوفناک طوفان اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف ریت کے بادل اور بڑے بڑے بگولے ناچتے پھر رہے تھے۔ صحرا کی ہر چیز ان بادلوں اور بگولوں میں اڑتی نظر آ رہی تھی۔ چونکہ طوفان کا زور تھا، اس لیے ان کے ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھے، جہاں تیز ہوائیں تو تھیں مگر طوفان کی طاقت کا زیادہ زور نہیں تھا، اور سپر ہاک ہیلی کاپٹر ان تیز ہواؤں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس وقت تو سارا صحرا خوفناک طوفان میں گرا ہوا ہے۔ ریت کے اٹھتے ہوئے بادلوں اور بگولوں سے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس صورت میں ہم ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو کہاں تلاش کریں گے؟ جوالفرڈ نے پریشانی کے عالم میں کہا، طوفان جس شدت سے اٹھ رہا ہے اس کے جلد ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ طوفان سارے صحرا کو تلپٹ کر رکھ دے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پائلٹ نے کہا، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ جوالفرڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اس طوفان میں انسان تو کیا، ہاتھی اور اونٹ بھی بچ نہیں سکتے ہیں باس۔ یہ طوفان لمحوں میں ان کے بھی ٹکڑے اڑا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان افراد کو تلاش کرنا ہے جو اس صحرا کے راستے اسرائیل آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خوفناک طوفان میں ان کا بچ نکلنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں جیسا کہوں ویسا کرتے جاؤ۔ جوالفرڈ نے کہا، یس باس۔ پائلٹ نے مؤدب لہجے میں کہا، اور جوالفرڈ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہیلی کاپٹر آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ہمارے پاس ڈی کراس میزائل بھی تو موجود ہیں۔ جوالفرڈ نے اچانک چونک کر کہا، یس باس، ڈی کراس میزائل اسی ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں جس میں ہم سوار ہیں۔
باقی 3 ہیلی کاپٹروں میں یہ میزائل نہیں ہے۔ پائلٹ نے کہا، کتنے میزائل ہیں ہمارے پاس؟ جو الفرڈ نے پوچھا۔ 2 ڈی کراس میزائل ہیں باس، پائلٹ نے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر ہم زہریلے میزائلوں سے پہلے ڈی کراس میزائل استعمال کریں گے۔ ڈی کراس میزائلوں کی چمک سے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس صحرا میں کوئی انسان موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہاں انسانوں کی لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی موجود ہوئے تو ہمیں ڈی کراس میزائلوں سے ان کی بھی ماسٹر کمپیوٹر تصویریں ضرور مل جائیں گی۔ جو الفرڈ نے کہا، یس باس، ہم یہاں ڈی کراس میزائل فائر کر سکتے ہیں، لیکن ان میزائلوں سے حاصل ہونے والی تصویریں بیس کیمپ کے ماسٹر کنٹرول روم میں ہی جا کر دیکھ سکیں گے۔ ان میزائلوں سے حاصل کی جانے والی تصویریں دیکھنے کا سیٹ اپ وہاں موجود ہے۔ پائلٹ نے کہا، میں جانتا ہوں، ایک میزائل ہم ابھی فائر کریں گے اور دوسرا اس وقت جب ہم صحرا میں ہر طرف سپر کاسٹر میزائل فائر کر دیں گے، تاکہ اگر وہ طوفان سے بچ گئے ہوں تو ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ سپر کاسٹر میزائلوں سے کہاں ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر میں ثبوت کے طور پر وہ تصویریں چیف کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ جو الفرڈ نے کہا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو الفرڈ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سائنسی آلہ تھا جس پر ایک ڈائل سا بنا ہوا تھا۔ جو الفرڈ بار بار ڈائل دیکھ رہا تھا اور آلے پر لگے مختلف بٹن پریس کرتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ قبل صحرا میں آئے تھے اور ان کی آمد کے 20 منٹ کے بعد ہی طوفان شروع ہو گیا تھا۔ اگر وہ تیز رفتاری سے بھی بڑے ہوں گے تو وہ زیادہ دور نہیں جا سکے ہوں گے۔ اگر طوفان سے بچنے کے لیے ریت کے نیچے چھپ گئے ہوں گے، ہم ڈی کراس اور سپر کاسٹر میزائل صحرا کے انہی حصوں پر فائر کریں گے جہاں ان کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ جو الفرڈ نے کہا، یس باس۔ ہیلی کاپٹر صحرائی طوفانوں سے بچتے ہوئے کافی دیر تک اڑتے رہے۔ پھر اچانک جو الفرڈ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آلے سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ بس، ہمیں مزید آگے نہیں جانا ہے۔ آنسرنگ مشین سے کاشن ملنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ کو میں نے ماسٹر کنٹرول سے مارک کیا تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پاکیشیائی ایجنٹوں کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جلدی کرو، یہاں ڈی کراس میزائل فائر کرو۔ جو الفرڈ نے چیختے ہوئے کہا تو پائلٹ نے فوراً کنٹرول پینل کے چند بٹن پریس کیے اور پھر اس نے ایک ہینڈل کھینچا تو اچانک ہیلی کاپٹر کے نیچے سے ایک خانہ کھلا اور ایک میزائل نکل کر کلسٹر بم کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں صحرائی طوفان میں تیز چمک سی پیدا ہوئی، جیسے بجلیاں چمک اور کڑک رہی ہوں۔ پھر روشنی ختم ہو گئی۔ گڈ شو، اب ارد گرد چاروں طرف سپر کاسٹر میزائل فائر کرنا شروع کر دو۔ جو الفرڈ نے کہا تو پائلٹ نے سائڈ کے بٹن پریس کیے اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کو ہوا میں معلق کرتے ہوئے اسے مخصوص انداز میں گھماتے ہوئے نیچے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ جو الفرڈ نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھ آنے والے دوسرے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو بھی صحرا میں مختلف اطراف میں میزائل برسانے کا حکم دے دیا۔ جو الفرڈ کے حکم پر دوسرے ہیلی کاپٹروں نے بھی اپنے رخ بدل لیے تھے اور چاروں طرف سپر کاسٹر میزائل برسانے شروع کر دیے۔ سپر کاسٹر میزائلوں کے فائر ہونے سے ریت کے طوفان میں جیسے سرخی سی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سرخ ریت کا طوفان بلند ہو رہا ہو۔ بس ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اور ڈی کراس میزائل فائر کرو تاکہ سپر کاسٹر میزائل کی تباہی کے بعد کی تصاویر بھی لی جا سکیں۔ یہ ساری تصویریں ہم بیس کیمپ کے کنٹرول روم میں جا کر دیکھیں گے۔ جو الفرڈ نے کہا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا کر صحرا میں ایک اور ڈی کراس میزائل فائر کر دیا، جس کے بلاسٹ ہوتے ہی طوفان میں جیسے بجلیاں سی کڑکنا اور چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ مشن اوور، اب واپس چلو۔ جو الفرڈ نے ٹرانسمیٹر پر دوسرے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا حکم سنتے ہی ہیلی کاپٹر واپس پلٹے اور پھر تیزی سے اسی راستے پر اڑتے ہوئے چلے گئے جس راستے سے وہ آئے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہیلی کاپٹر ایک بڑے بیس کیمپ کے ہیلی پیڈز پر اتر رہے تھے۔ بیس کیمپ کے گرد 4 دیواری بنائی گئی تھی اور بیس کیمپ کو ایک بڑے قلعے کی شکل بنایا گیا تھا۔ قلعے کی اونچی اور بڑی بڑی فضیلیں بھی تھیں۔ پارٹ نمبر 7 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 172 سے سماعت فرمائیے۔